ملتان کی تفریحی سیرگاہوں میں ایک نام شاہ شمس پارک کا بھی آتا ہے۔ شہر ملتان کا یہ شاہ شمس پارک عیدگاہ روڈ پر مقبرہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی واقع ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض رقبہ پر پھیلا نہایت ہی خوبصورت پارک ہے جسے مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بنایا گیا تھا۔ شاہ شمس پارک میں بہت سے پرکشش مقامات، حسین مناظر، رنگ برنگے پھول، فوارے، گرین کوٹس اور بچوں کی تفریح کے لیے بہت کچھ ہے، جن میں مختلف اقسام کے جھولے، الیکٹرکل ٹرین، ڈریگن بوٹ، مکینیکل رائڈ، جیٹ بوٹ اور خاص طور پر چڑیا گھر قابل ذکر ہے۔ واکنگ ٹریکس کے ساتھ ساتھ شہر ہو بیرون شہر سے آنے والی فیملیز کے لیے وسیع و عریض رقبہ پر پھیلے یہ خوبصورت دالان بھی بنائے گئے ہیں۔ فیملیز اور خاص طور پر ان کے ساتھ آنے والے بچوں کے لیے یہاں مختلف قسم کے جھولے لگائے گئے ہیں جس سے بچے بھرپور طریقے سے محظوظ ہو سکتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ شاہ شمس پارک میں آئی باقی فیملیز کی طرح ہم نے بھی تھوڑی بہت سیر و سیاحت کرنے کے بعد یہاں کے مشہور پوائنٹ چڑیا گھر کی جانب رخ کیا۔ یہاں پہ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے مشینری ہمہ وقت یہاں دستیاب ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہم چڑیا گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ٹکٹس لینے کے بعد ہم نے داخلی دروازے سے اندر انٹری ماری۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ہیں شاہ شمس پارک، یہاں ان کے چڑیا گھر میں، جہاں پہ مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ ساتھ پرندے ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جی یہ شتر مرغ فرد واحد جو کہ یہاں کا اکیلا شاہ سوار ہے، بیٹھے ہیں بھائی صاحب، میرے خیال سستا رہے ہیں۔ جی شتر مرغ کے علاوہ کچھ یہاں پنجرے جو ہیں وہ خالی ہیں، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو نیکسٹ یہ پرندے سفید، اور اس کے علاوہ یہ ان کے نام شام تو اب میرے ذہن سے بھی اتر چکے ہیں، لیکن دیکھنے والے جو ناظرین ہیں اگر ان کے ذہن میں یہ تصاویر دیکھنے کے بعد کوئی نام شام ذہن میں آ جائے تو کائنڈلی کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ مجھے بھی ذرا ریمائنڈ ہو جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چلیں تو آگے یہ دو پرندے ہیں جی۔ اب اقسام ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ نام یاد رکھنا میرے لیے بھی جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے اور نام چینج ہو جاتا ہے جی۔ یہاں پہ ہرن صاحب بھی موجود ہیں جی، چھوٹے بالکل ہی ننھے منھے سے، جو میرے خیال سے ہمیں دیکھ کے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے اور پھر آگے ہجرت کی طرف گامزن ہیں، لیکن خیر ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلے کیو کی طرف، تو یہاں پہ بھی ایک ننھے منھے سے ہرن کے بچے، بلکہ اسمال لٹل ماسٹر کہیں گے، یہ سستا رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں جی، انہیں پھر ہم تنگ نہیں کرتے۔ جی یہاں پہ جانوروں کے علاوہ پرندوں کی مختلف اقسام، جن میں مور قابل ذکر ہے، مور کی کافی ساری اقسام آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ کافی سارے پرندے ایسے بھی ہیں جو میں نے تصاویر میں تو دیکھ رکھے ہیں، لیکن بظاہر جن کے نام اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں ہے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ احباب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے دوست اٹیچ ہیں میرے ساتھ، تو اپنے رائے کا اظہار اور ان پرندوں کے اسپیشلی جو ریلز نیم ہیں وہ میرے ساتھ لازم شیئر کریں گے۔ جی فیملیز کے ساتھ بڑے تو نگہبانی کی غرض سے آتے ہیں، اصل انجوائمنٹ تو ننھے بچوں کی ہوتی ہے جو فیملیز کے ہمراہ یہاں آتے ہیں اور اس ماحول سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبوتر مختلف ان کے اقسام جو ہے وہ زیر نظر اس وقت آپ کی کیمرہ سکرین پر جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ جی چڑیا گھر میں شتر مرغ دیکھنے کے بعد، مور دیکھنے کے بعد، کبوتر اور مختلف اور پرندے دیکھنے کے بعد ہم آ گئے شرارتی
جناب، جس کی وجہ سے چڑیا گھر میں اکثر رونقیں ہوتی ہیں، بندر صاحب جو بچوں کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ جی، دو یہ بندر شرارتی یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک میرے خیال سے ان سے روٹ جانے کے بعد جناب یہاں اپنی علیحدہ ہی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار صاحب ہاں اڈے صحیح اے کیمرے والے پاس رسا بیٹھے ہیں۔ جی، میرے ساتھ آئی میری بیٹی نے بھی اس ماحول کو خوب انجوائے کیا، خاص طور پر یہ بندروں کی شرارتوں کو اسپیشلی۔ جی آگے چلے تو مشہور کہاوت ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، لیکن ہم نے خوراک کھاتے ہوئے دیکھا، اسے پر سمیٹے ہوئے دیکھا، پر پھیلائے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ کافی انتظار بھی کیا لیکن انتظار بے سود رہا۔ اتنے طویل انتظار کے باوجود بھی مور نے اپنے پنکھ نہ کھولے اور ہم یہ منظر دیکھنے سے محروم ہی رہے۔ جی، ملتان کے شاہ شمس پارک کے چڑیا گھر میں مور، بندر اور اس کے علاوہ شتر مرغ اور مختلف قسم کے جو پرندے ہیں جو یہاں پہ اس وقت پنجروں میں قید ہیں، قید تو نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ 1 مین ان آرمی جناب شتر مرغ صاحب۔ شتر مرغ کے بڑے سارے کیج کے علاوہ یہاں چھوٹے چھوٹے کیجز بنائے گئے ہیں جس میں پرندے جو ہیں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی آگے چلیں تو اگلے فریم میں آپ کو طوطے نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اوپرلی کیجز میں بند ہونے کی وجہ سے ہمارے پہنچ سے دور رہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے ہم نے انہیں عکس بند کیا۔ اور ساتھ ہی اگلے فریم میں فاختائیں موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، آپ کی نظروں سے گزرتے یہ مناظر شاہ شمس پارک میں موجود ایک چھوٹی جھیل کے ہیں جو اس وقت آپریشنل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں موجود جو سواریاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ جی، جھیل میں موجود پانی اب گندے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی سیوریج کا آلود پانی۔ انتظامیہ کی جانب سے گرین بیلٹس میں لگائے گئے پانی سے گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کوے بھی اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ جی، پارک میں آئے ہوئے بچوں کی طرح جیسے وہ انٹرٹینمنٹ سے محظوظ ہوتے ہیں، یہاں کوے بھی اپنی ایک فیملی کی مانند جمع ہو کر انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کوے سائڈ پر بیٹھے اپنے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں اور وہ اس حوالے سے محو گفتگو ہیں اور باقیوں کو دعوت عام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور تاکہ ان مستقبل کے آنے والے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ جی، آج ہم آئے ہیں شاہ شمس پارک میں، یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں ایک ندی بھی ہے یا جھیل کہہ لیں جسے، وہ بھی جس میں پانی تو صاف نہیں ہے، گندا پانی ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال سے بچوں کا بھی من نہیں کر رہا یہاں پہ جانے کے لیے یا یہاں پہ کھیلنے کے لیے۔ جی، شہر ملتان میں سیر و تفریح کے مقامات ویسے بھی معدوم ہو کے رہ گئے ہیں، جو چند ایک ہیں ان کے اوپر انتظامیہ کی توجہ طالب ہے۔ یاد رہے کہ قریب ہی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ بھی ہے جو 1165 میں پیدا ہوئے اور 1276 میں وفات پا گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ احسن اقدام ہے کہ گرین بیلٹس اور سرسبز و شادابگی پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ لگائے گئے پودے اپنی اصل حالت میں تاحال موجود ہیں، ان کی کیئر بھی کی جاتی ہے۔ پارک میں لگائی گئی سٹریٹ لائٹس آپریشنل ہیں اور سر شام ہی روشن کر دی جاتی ہیں۔ پارک کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہاں پر کوڑا دان بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ واش رومز کی سہولت بھی موجود ہے۔ جی، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اگلے ہی فریم میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکینیکل رائڈ جس میں بچے خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مکینیکل رائڈ کے بعد اگلے ہی فریم میں ہم نے الیکٹریکل ٹرین کی ٹکٹس حاصل کرنے کے بعد اس میں سفر جاری کیا اور تھوڑا سا فضائی منظر آپ کو دکھاتے چلیں۔ یہ بچے جو اس وقت الیکٹریکل ٹرین کا سفر انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی شامل سفر ہیں۔
جی فریم میں نظر آنے والے یہ گول گول گھومنے والے جھولے جو ایک دل گردہ رکھنے والے افراد ہی اس کے اوپر انجوائے کر سکتے ہیں۔ جی افتتاحی پلیٹ بارہ دری۔ جی 1530 میں بابر کی موت کے بعد کامران مرزا نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر ایک باغ بچھا دیا جس میں 1540 میں بارہ دری بنائی گئی۔ تعمیر کے وقت بارہ دری لاہور کے شاہدرہ باغ کے علاقے دریائے راوی کے مغربی کنارے پر تھا۔ اب یہ دریا کا راستہ تبدیل ہونے کی وجہ سے دریا کے بیچ ایک جزیرے پر کھڑا ہے۔ 18ویں صدی تک یہ مغل شاہی خاندان کے زیر استعمال رہا۔ لاہور کی بارہ دری کی طرز پر ملتان کے شاہ شمس پارک میں بھی ایک بارہ دری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شہر ملتان کے مشہور شاہ شمس پارک کی سیر کروائی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک کوریج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔